والصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. صلوات. مولانا محمد عباس زیدی، مولانا عباس علی نجفی، مولانا غلام حکیم نجفی، مولانا سید سمر حسن زیدی، اللہ مقامہم، علماء کرام کے درجات کی بلندی کے لیے بھی بلند صلوات. دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے، اولاد کی دعا ہے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے دعا ہے، خاص حاجتوں کے لیے دعا ہے، حاکم ہوتی ہے، خاص روحانیت کی حکومت ہوتی ہے، وہ عوام سے بدا ہو رہی ہے. تو دعا کریں ساری حاجات کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے. اللہ امام حسین کے صدقے میں جو ہم سوچ رہے ہیں اس کی بارگاہ میں قبول ہو، اور ہماری تمام حاجات جو ہمارے حق میں ہو ہمارے لیے بہتر ہو. ہمارا کام مانگنا ہے، دینے والا بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کیا دے گا. وہ ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات. اور بلند صلوات. سورہ مبارکہ ابراہیم آیت نمبر 5. اللہ اپنے السلام میں حضرت موسیٰ کے عظمت اور فضیلت کو بیان کر رہا ہے. آئیڈیل، نمونہ، مثال، اسوہ حسنہ جو ہستیاں قرار دی گئی ہیں، جو ہمارے لیے رہنما قرار دیے گئے ہیں، وہ لوگ، وہ ہستیاں جنہیں قرآن میں اللہ نے یاد کیا ہے اور ان کی زندگی کے کمالات کو بیان کیا ہے. البتہ جن کی مذمت آئی ہے، جن کو اللہ نے ان کی برائیوں کے ساتھ یاد کیا ہے، وہ بھی کیونکہ قرآن میں آیا ہے تو ہم کسی FIR سے ڈرتے نہیں ہیں. قرآن کی تفسیر تو بیان ہوگی. اور یہ عجیب تحریک شروع ہوئی ہے پاکستان میں، ایک جعلی ٹھپا بنایا گیا ہے توہین کا. یہ جسے پسند کرتے ہیں اس کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو یہ توہین کا ٹھپا لگا دیتے ہیں، جبکہ یاد رہے کہ قرآن میں جو جو مذمتیں آئی ہیں وہ اس لیے آئی ہیں کہ ہم ان سے عبرت لیں، ہم ان سے سیکھیں، ان چیزوں کو ہم نہ دہرائیں. اور جن کی تعریف آئی ہے، جن کی فضیلت آئی ہے، اسے ہم اس لیے پڑھیں تاکہ جو کمال ہمیں اس میں سے لینا ہے، جو فضیلت ہمیں اس میں سے لینی ہے، وہ ہم لے سکیں. عزیزان گرامی، یاد رہے کہ 1400 سال پہلے جو کچھ ہوا اور پھر بعد میں بھی اسی کے تسلسل میں ہوتا رہا، وہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور جس کی کتابیں زیادہ ہیں اس کے پاس وہ باتیں بھی زیادہ ہیں.
ساری باتوں کو اس لیے لکھا گیا ہے کہ تاریخ ہے، تفسیر ہے، حدیث کی تشریح اور بیان ہے اور حقائق ہیں۔ البتہ ان میں وہ جو چیزیں مسلمانوں میں بیان کرنے کے لیے کوئی خاص ان کی ضرورت یا فائدہ نہیں ہے، وہ کسی زمانے کے لیے تھیں اور وہ زمانہ گزر گیا، شاید اس کے لیے ہمارے فقہاء نے کہہ بھی دیا ہے کہ انہیں بیان نہ کریں تو بہتر ہے۔ لیکن جو قرآن کی آیات ہیں اور جو اس سے متعلق تفسیر ہے وہ تو بیان ہوگی، اسے تو بیان کیا جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پیروں کا مقدمہ بڑا کمزور ہے، تو اب وہ جو مقدمہ کمزور ہے، وہ جو موقف کمزور ہے، وہ جو بات ہی ڈھیلی اور کمزور ہے، تو اس کو یا تو انکار کریں یا پھر سنبھالیں۔ بیان کرنا ہماری یا علمی حلقوں کی ضرورت ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بے تحقیق ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے۔ حضرت موسیٰ بھیجے گئے ہیں۔ کل کی مجلس سے آج کی مجلس کو جوڑا ہوں۔ حضرت موسیٰ بھیجے گئے ہیں، شیطان نکالا گیا تھا، حضرت موسیٰ بھیجے گئے ہیں، اور جسے بھیجا جاتا ہے اسے کوئی کام دے کر بھیجا جاتا ہے، وہ کسی مہم پر بھیجا جاتا ہے۔ خود بھیجے جانے میں پیغام ہے کہ یہ کوئی کام لے کر آیا ہے۔ اب جو کوئی کام لے کر آئے تو پھر وہ کام کر کے واپس آئے تو اس کے آنے کا مقصد پورا ہوگا، اور اگر وہ آئے اور اپنا کام کر کے نہ جائے تو پھر اس کے آنے کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ بات جو ہم نے کل کر دی، آج اس سے بعد والی گفتگو ہے۔ جو بھیجا گیا ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اس سے جس نے بھیجا ہے۔ یعنی جب کہا جائے گا کہ یہ کہیں سے بھیجے گئے ہیں تو پہلا سوال یہ ہوگا کس نے بھیجا ہے۔ اگر یہ سوال تشفی پا جائے کہ کس نے بھیجا ہے تو خود بخود جو بھیجا گیا ہے نا اس کی اہمیت روشن ہو جاتی ہے۔ جی اب اگر جسے بھیجا گیا ہے اس سے غرض نہ ہو بلکہ غرض یہ ہو کہ کس نے بھیجا ہے تو چاہے وہ کوئی بھی ہو، کیونکہ جس نے بھیجا ہے اس کا مقام بلند ہے۔ اب یہاں حضرت موسیٰ کو اللہ نے بھیجا ہے، حضرت آدم کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت نوح کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت عیسیٰ کو، خود ہمارے نبی کو اللہ نے بھیجا ہے۔ اب جس نے بھیجا ہے اس کا بھیجنا اور ان کا آنا یہی تو سفارت ہے، یعنی یہ ہستیاں اس کے سفیر ہیں، اور سفیر مملکت کا ترجمان ہوا کرتا ہے۔ اگر اس کی مملکت میں تعلیم اچھی ہے تو اس کی سفارت بھی اس تعلیم کے مطابق ہوگی، اگر اس کی مملکت میں امن و امان اچھا ہے تو اس کی سفارت بھی امن و امان سے متعلق ہوگی۔ اگر جس مملکت سے آیا ہے، اب اگر اس کی مملکت کے اندر کاروبار اچھا ہے، معاش اچھا ہے تو اس کی سفارت پر بھی وہی اثر پڑے گا۔ اب یہ بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے جو خالق علم ہے، جو خالق عدل ہے، جو خالق رزق ہے۔ اب جتنے کمالات اللہ کے ہاں پائے جاتے ہیں ان سفیروں میں وہ ظاہر ہوں تبھی تو مملکت کے سفیر بنیں گے۔ دقت چاہوں گا جگہ نگرانی، یہ کیسے ممکن ہے، توجہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ عالم مطلق کی طرف سے بھیجے جائے اور خود ان پڑھ ہو۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ بھائی جو جہاں بیٹھا ہے میری بات سے اگر مطمئن ہو تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میری بات جا رہی ہے۔ یہ عالم مطلق کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو عالم مطلق کی طرف سے جو بھیجا جائے وہ ان پڑھ نہیں ہو سکتا۔ یہ تمہاری کمزوری ہے کہ تم نے انہیں پڑھتے ہوئے کہیں دیکھا نہیں، ورنہ جو
جو ان کی طرح وہاں سے آیا ہے نا، وہ علی بتا رہا ہے کہ نبی کا علم کتنا ہے. آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ بھئی یہ پن پڑھ ہے، میں نے کسی سے نہیں پڑھا؟ اس لیے کہ دنیا میں تو کوئی اس قابل تھا ہی نہیں جو انہیں پڑھاتا. جب انہیں پڑھانے والا یہاں کوئی ہے نہیں تو تم تو صحیح کہہ رہے ہو کہ تم نے دیکھا ہی نہیں کہیں پڑھتے ہوئے. یہ جو کسی کے ہاں پڑھنے نہیں گئے، معاذ اللہ اس لیے نہیں کہ انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ پڑھنا نہیں چاہتے تھے، کوئی اس قابل نہیں تھا جو انہیں پڑھاتا. اور جو ان میں سے کسی سے پہلے آیا، ان کے بعد میں آنے والے نے کہا کہ مجھے تو نبی نے ایسے علم دیا جیسے پرندہ بچے کو دانا دیتا. اب عالم مطلق کی طرف سے کوئی آئے اور اس کو پڑھنا نہ آئے، اسے لکھنا نہ آئے، یہ تو سرکار نے ہم پر احسان کیا کہ قلم کو ہاتھ نہیں لگایا. سرکار نے کبھی تلوار ہاتھ میں نہیں لی. یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات، اس لیے کہ رحمت للعالمین کے ہاتھ میں تلوار جچتی نہیں ہے. تلوار یعنی گردن کا اڑنا، تلوار یعنی خون کا بہنا، اور گردنوں کا اڑنا اور خون کا بہنا اور رحمت للعالمین، یہ دونوں باتیں جڑتی نہیں ہیں. تو تلوار سرکار نے ہاتھ میں نہیں لی، یہ بات تو روشن ہے. قلم ہاتھ میں کیوں نہیں لیا؟ ہاں یہ صحیح ہے، یہ جس نے بھی لکھا ہے، جو لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے کہ سرکار نے کبھی قلم کو ہاتھ میں نہیں لیا. میں پہلا جملہ تو یہ کہوں گا، جو خود اللہ کا قلم ہو. ہمارے نبی اللہ کا قلم ہے، یعنی اللہ نے جو ساری کائنات جس قلم سے لکھی ہے، اللہ نے یہ ساری کائنات جس قلم سے لکھی ہے، اس قلم کو محمد کہتے ہیں. صلوات پڑھنے محمد و آلہ. دوسری بات یہ کہ سرکار نے قلم ہاتھ میں اس لیے نہیں لیا، توجہ ہے میرے ساتھ، سرکار نے قلم اس لیے ہاتھ میں نہیں لیا کہ اگر کسی ایک نے نبی کو کہیں لکھتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا تو کہتے یہ قرآن انہوں نے لکھا ہے. اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی کا رہے. ربیع الاول کا مہینہ، علم مصطفیٰ اس درجے پر جو علی جیسے کو عالم بنائے، جس کا 3 سالہ حسن گود میں بیٹھ کر لوحے محفوظ پڑھے، جس کا حسین دنیا میں آنے سے پہلے قرآن پڑھ کر آئے. کیا کوئی میں نے زیادہ ویسی بات کر رہی ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کیسے سمجھو گے؟ الرحمن علم القرآن. ابھی اٹھائیے، قرآن مسجد میں ہے، آپ کے پاس سافٹ ویئر بھی موجود ہے. سورہ رحمان میں اللہ کہہ رہا ہے وہ رحمان جس نے قرآن پڑھایا پھر انسان کو خلق کیا. یہ خلق ہونے سے پہلے کون سا انسان ہے جو قرآن پڑھ کر آیا؟ نبی کو بشری پہلو میں دیکھنے والوں، تمہاری سادگی پر بھی قرآن. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر کوئی لاہور سے ہو کر آئے اور لاہوری کوئی کہیں مل جائے، کہاں کے آپ جی؟ لاہور. کیسے میں لاہور گیا تھا.
اچھا بھائی بہت شکریہ، آپ ہمارے شہر گئے تھے. چلے ہاں لاہور تو گیا مگر لاہور میں مچھلی نہیں ملتی. وہ لاہور ہی کہے گا نا کہ آپ نے لاہور دیکھا. ہاں میں لاہور دیکھا مگر لاہور میں مچھلی نہیں ملتی. وہ کہے گا کہ یہ جملہ آپ کا بتا رہا ہے آپ نے لاہور دیکھا نہیں. جو یہ کہتے ہوں کہ نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، انہوں نے باب شہر علم کو دیکھا ہے. ابھی انہوں نے علی کو نہیں دیکھا تو شہر علم کو کیسے سمجھیں گے؟ جو شہر علم ہو اسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا. مسلمان تیری سادگی پہ قربان. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نا ہم نے بھیجا ہے نا. تو یہ سفیر ہے اللہ کے. اللہ کون ہے؟ رازق مطلق، خیر الرازقین، سب کو رزق دینے والا. تو جو رازق مطلق کی طرف سے آئے سمجھ میں نہیں آتا کہ رزق ان کی طرف سے ملتا ہے. آپ سفارت خانہ یہاں اسلام آباد میں اور کراچی میں جن مملکتوں کے سفارت خانے ہیں، اس ملک سے متعلق جو چیز آپ کو چاہیے ہوگی کہاں درخواست دیں گے؟ آپ اسی مملکت کے سفارت خانے میں درخواست دیں گے نا. آپ کو اسی مملکت کے سفارت خانے سے اس ملک کا مسئلہ حل ہوتا ملے گا. رازق مطلق اللہ. امت کو رزق چاہیے بغیر مصطفیٰ کے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، ہم نے بھیجا ہے موسیٰ کو. اچھا مجھے تسلی دیجئے، مجھے اندازہ ہے بہت دیر سے بیٹھے ہیں. میں بھی جگہ اندر تنگ تھی تو موسیٰ قادم صاحب کو میں نے پیچھے خانے میں بیٹھ کے سنا. تو زیادہ آپ کو رحمت بھی دینا مطلب نہیں ہے. بہت دیر سے عبادت میں ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے. تو سارے کام اللہ کی طرف سے موسیٰ کریں گے نا اپنے زمانے میں. سارے کام یعنی اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، اللہ کے رزق کا واسطہ بنیں گے، اللہ کے علم کا واسطہ بنیں گے. اللہ کا علم جس رستے سے ہو کر آئے گا حضرت موسیٰ کے زمانے میں. حضرت موسیٰ سمجھ میں آ جائیں تو موسیٰ کا مولا نبی سمجھ میں آ جائے گا. یہ امت کی بڑی کمزوری ہے کہ یہ باہر والے سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اپنی مملکت میں اپنا کوئی زیادہ قابل بھی ہو نا تو اسے نہیں مانتے. حضرت موسیٰ کو مان لیں تو پھر خود وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا جن کی امت میں ہونے کی آرزو موسیٰ کرتے تھے. تو اب اللہ کی طرف سے علم بھی، اللہ کی طرف سے رزق بھی، اللہ کی طرف سے حیات بھی، اللہ کی طرف سے فیوضات بھی ہے. حضرت موسیٰ کے ذریعے آئیں گے نا. بھائی جملہ بڑا وزنی آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. جب سارے اللہ کی طرف سے کام موسیٰ کے ذریعے سے آئیں گے تو ہماری حاجتیں موسیٰ کے ذریعے نہیں جائیں گی. یعنی وہاں سے یہاں لانے والا تو ہو اور یہاں سے وہاں لے جانے والا نہ ہو. جو یہاں کا پیغام وہاں لے جائے اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے. اور وسیلہ کسے کہا جاتا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ قرآن میں وسیلے کا لفظ دکھاؤ. ہاں بعض لوگ لکیر کے فقیر ہیں، لفظ وسیلہ دکھاؤ. تو قرآن میں 2 جگہ لفظ وسیلہ آیا ہے اور 50 جگہ مفہوم وسیلہ آیا ہے. 50 جگہ مفہوم وسیلہ آیا ہے. یہ جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں یہ خود دلیل ہے کہ اللہ نے انہیں سجا کر بھیجا، سنوار کر بھیجا. یہ تو حضرت موسیٰ کی بات کر رہا ہوں. مجھے مولا نبی کا قول مولا علی کے بارے میں یاد آ رہا ہے. مولا نبی فرماتے ہیں یا علی زینک اللہ
فی الدنیا بالزہد وحب المساکین۔ یا علی، اللہ نے تمہیں دو چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، علی کو اللہ نے سجا کر بھیجا ہے۔ بھیجے گا تو سجا کر ہی بھیجے گا نا۔ علی کو اللہ نے دو چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے۔ ایک تو تم دنیا کے زاہد ہو، تمہیں دنیا سے کوئی لالچ، مطلب کوئی رغبت نہیں ہے۔ ایک تم دنیا کے زاہد ہو، اور دوسرے تم مسکینوں سے پیار کرنے والے ہو۔ علی مسکینوں سے پیار کرتے ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے بھیجے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ، کیسے بھیجے جا رہے ہیں؟ بے آیاتنا، ہم نے اپنی آیات کے ساتھ بھیجا ہے۔ اچھا، اگر یہ بھی نہ کہتا نا اللہ، تو صرف اتنا ہی کافی تھا کہ ہم نے بھیجا ہے۔ بھیجا ہے تو پھر سنوار کر بھیجے گا، سجا کر بھیجے گا۔ یہ اللہ نے بھیجا ہے۔ آپ اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں تو کتنی تیاری کروا کے بھیجتے ہیں۔ شرمندہ مت ہو جانا، پشیمانی نہ ہو جائے۔ یہ کاغذ بھی ساتھ لے جاؤ، وہ ڈائری بھی ساتھ لے جاؤ، اور دیکھو وہاں پر فلاں آدمی اگر تم سے کوئی پوچھے تو اس کا جواب یہ ہے۔ افسران بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے نمائندے، اپنے لوگ ایک دوسرے ڈپارٹمنٹس میں، اپنے اداروں میں بھیجتے ہیں، تیاری کر کے بھیجتے ہیں نا۔ تو اللہ اگر اتنا بھی کہہ دیتا کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے تو یہ بھی کافی تھا کہ تیاری سے بھیجا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی وہ کہہ رہا ہے کہ آیاتنا، ہم نے اپنی آیات کے ساتھ بھیجا ہے۔ خالی ہاتھ نہیں بھیجا، ہم نے موسیٰ کو آیتیں دے کر، نشانیاں دے کر، یہ وسائل دے کر بھیجا ہے۔ اب حضرت موسیٰ کے پاس کیا کیا وسائل تھے؟ مجھے اجازت ہے کہ میں مختصر کروں۔ حضرت موسیٰ کے پاس جو وسائل ہیں ان میں سے ایک وسیلہ، ایک آیت، اللہ کی طرف سے دی گئی ایک چیز، وہ ہے عصائے موسیٰ۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ عصائے موسیٰ جب حضرت موسیٰ چاہتے تھے لمبی ہو جاتی تھی، جب چاہتے تھے وہ عصا چھوٹا ہو جاتا تھا۔ جی، حضرت موسیٰ سے یہ عصا باتیں کرتا تھا۔ ہاں، حضرت موسیٰ سے یہ عصا بولتا تھا۔ لکڑی کا ہے نا، تو بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ بولتا وہی ہے جیسے یہ سنتے ہیں۔ بھائی تھوڑی گردن ہلا دو، میری بات جا رہی ہے تو۔ بعض لوگوں کا تو خیال یہ ہے کہ بولتا وہی ہے جیسے یہ سنتے ہیں، جسے انہوں نے سنا ہی نہیں ہے وہ تو بولتے ہی نہیں۔ بہرے یہ ہے، گونگا کوئی اور ہے۔ یہ بات ہے بھائی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تو وہ بول بھی نہیں رہا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مقامات مقدسہ پہ لے جائے، خاص طور پر امام علی رضا علیہ السلام کا زیارت نامہ۔ مولا کے زیارت نامے میں ہے کہ جب ہم زیارت نامہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، میں گزارش کروں گا، میں یہ بھی منظر دیکھتا ہوں تو کوتاہی ہے ہماری کہ ہم لوگ ایک تعداد، سب نہیں، ایک تعداد حرموں میں بغیر زیارت نامہ پڑھے واپس آ جاتے ہیں۔ گئے دروازے پہ ایک سلام کیا اور بے دھڑک اندر داخل ہو گئے۔ جی، تو اگر ہمارے کسی محترم کے دروازے پر کوئی دربان نہ بھی بیٹھا ہو تب بھی اس کا مقام تقاضا کرتا ہے کہ ہم اسے آواز دے کر کہیں ہم اندر آ جائیں۔ اب اگر ہم کسی مقام مقدس پہ کسی معصوم امام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو ادب کا تقاضا ہے کہ ہم آواز دیں کہ ہمیں اجازت ہے، ہم اندر آ جائیں۔ اچھا، وہاں اجازت کس کس سے لینی ہے؟ وہ صاحب مزاق تو ہے ہی، مگر وہاں تو فرشتے بھی ہیں، وہاں تو اولیاء الہی بھی ہیں، اور کربلا ہے تو وہاں تو نبی بھی ہیں، جی، ائمہ اہل بیت بھی ہیں۔ لہذا زیارت نامے میں اجازت نامہ ہے پہلے، پھر درود و سلام ہے، جو معصوم نے معصوم کو سلام کیا ہے۔ میرے کتنے ہی اچھے الفاظ ہوں مگر اس معرفت کے تو نہیں ہو سکتے نا، جس معرفت کا مقام معصوم کا ہے معصوم کے لیے۔ تو امام رضا کے زیارت نامے میں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں حضرت کے سامنے کھڑے ہو کر، ذری کے قریب جا کر ہم کہتے ہیں انت تسمع ما اسمع، یا علی ابن موسیٰ رضا ترانی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، وَتَرُدُّ سَلَامِي وَتَسْمَعُ كَلَامِي، آپ میرے سلام کو سن رہے ہیں
آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، لیکن مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے کان اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی آواز سن سکیں۔ میں نے ساجد بھائی پچھلے دنوں ایک کلام کہنے کی توفیق ہوئی، ہلکی پھلکی شاعری کر دیتا ہوں تو مجھے اپنے دو مصرے یاد آ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیکھوں، سمجھے ہیں؟ وہ سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیکھوں، حجاب کم نظری درمیان میں حائل ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ اتنا ہے کہ حضرت موسیٰ کا عصا حضرت موسیٰ سے باتیں کرتا تھا۔ اچھا، اگر کسی کو حضرت موسیٰ کا عصا بولتا ہوا سنائی دے جائے نا تو ذوالفقار بولتی تھی، یہ بھی سنائی دے گا۔ مولا علی کی تلوار مولا علی سے باتیں کرتی تھی، جی باقاعدہ گفتگو کرتی تھی مولا علی سے۔ اچھا، اگر کسی کو عصائے موسیٰ سمجھ میں نہیں آ رہا، ذوالفقار علی بولتی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو کنکریوں نے نبی کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا؟ پتھر کیسے بول رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پتھر بولتا ہے، سننے کے لیے مصطفیٰ چاہیے۔ اب یہ حضرت موسیٰ کا عصا کئی کام لیتے تھے اس سے۔ خود اللہ نے بھی قرآن میں پوچھا کہ موسیٰ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ اپنی ہی چیز دے کر اللہ نے پوچھا کیا ہے تمہارا؟ تو فرمایا عصا ہے۔ فرمایا اس سے کیا کرتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا ہے بڑا طویل۔ تو حضرت موسیٰ سے پتھر پہ مارتے تھے تو پتھر سے چشمہ نکلا۔ البتہ عصائے موسیٰ کے مارنے سے چشمہ نہیں نکلتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ارادہ کرنے سے نکلتا تھا۔ آج بھی کوئی کہتا ہے کہ ترکی کے میوزیم میں وہ عصا رکھا ہے، مار کے دکھاؤ۔ تو وہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ہوگا تب کام کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آج تو معلومہ ہمارے یہاں تو انسان اتنا حضرت ہے کہ یہ جو عصائے موسیٰ ہی کہیں سے وہاں سے چرا لاتا اور اپنے مطلب کے رستے بناتا۔ تو ایک کام عصائے موسیٰ کا یہ کہ دریائے نیل میں مارا تو رستہ بن گیا۔ ایسا ہی ہے نا، حضرت موسیٰ نے دریائے نیل پر جب عصا مارا تو پانی ادھر کا ادھر ہو گیا، ادھر کا ادھر رہ گیا۔ بیچ میں باقاعدہ ایک ایسا بڑا راستہ جس پہ 1 2 4 6 آدمی نہیں، ہزاروں لوگ وہاں سے گزرے ہیں، اور باقاعدہ پانی رکا ہوا نظر آ رہا ہے جی، اور پانی مل نہیں رہا۔ یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، تو اللہ ایسے ہی تیاری سے بھجوائے گا، ایسے ہی باکمال بنا کے بھیجے گا۔ تو حضرت موسیٰ پورے لشکر کو لے کے نیل میں آئے، اور اسی رستے پہ فرعون بھی آیا، پورا لشکر لے کر آیا، پورا لشکر لے کر آیا۔ حیدرآباد کا منتخب اور معظم اور پڑھا لکھا مجمع ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، راستہ ایک ہی تھا، کچھ ڈوبے کچھ بچے۔ معلوم یہ ہوا راستہ نہیں بچاتا، رہنما بچاتا ہے۔ ایک ہی رستہ، کچھ بچے کچھ ڈوبے، راستہ ایک ہی ہے۔ بھائی اس سے بڑا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، راستہ ایک ہی ہے، کچھ بچے کچھ ڈوبے۔ ہمیں کلام اس مولا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے جو راستہ بھی ہو، رہنما بھی ہو۔
اسے علی کہا جاتا ہے۔ ایسا بڑا وجود، صراط مستقیم جو ہو جائے، علی والا صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے رستے پر قائم رکھ۔ میرے بھائی ترجمہ کرتے ہیں مجھے سیدھا رستہ دکھا۔ میں کہتا ہوں دعائیں تو دونوں ہیں نا، ایک سیدھا رستہ دیکھنے کی دعا ہے، ایک سیدھے رستے پہ قائم رہنے کی دعا ہے۔ مگر ہم یہ کیوں الجھیں کہ یہ دعا صحیح ہے وہ دعا صحیح؟ نہیں الجھنا چاہ رہا، میں نہیں الجھنا چاہ رہا بھائی، میں اس پر کیوں الجھوں کہ یہ دعا صحیح ہے یا وہ دعا صحیح ہے؟ میں تو اس پر مطمئن ہوں وہ بھی علی چاہتے ہیں، یہ بھی علی چاہتے ہیں۔ یا علی انت صراط مستقیم، اے علی تم صراط مستقیم ہو، جس رستے پر امت چلے تو نجات پائے۔ اب جو رستہ بھی ہو اور رہنما بھی ہو۔ اللہم اللہ اکبر۔ ترجمہ حدیث سنا رہا ہوں، پھر ترجمہ کروں گا، آپ کی توجہات کو دیکھ کر کچھ دیر اس میں رکوں گا۔ الحق مع علی وعلی مع الحق، سرکار کا فرمان، ابھی سرچ کرو گوگل پر، اگر 6 کتابوں کے حوالے اہل سنت کے نہ مل جائیں تو میں سنی نہیں ہوں۔ الحق مع علی، الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ حدیث رکی نہیں، اللہم نبی دعا کر رہے ہیں، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا۔ یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا۔ تو جو رستہ بھی ہو، جو رہنما بھی ہو، بہتر نہیں ہے کہ اسی کے ساتھ رہا جائے، اسی کی پیروی کی جائے، بات آگے بڑھے۔ حضرت موسیٰ کے لشکر میں ایک ایسا حضرت کا چاہنے والا بھی تھا جس کا ایک دوست فرعون کے لشکر میں تھا۔ وہ اس کی محبت میں آہستہ چلنے لگا تاکہ آخر میں آ جائے، اور پھر آخر میں پہنچ کر اسے آواز لگائے کہ بھاگ کر جلدی آ جاؤ۔ اسے اتنا نہیں پتا تھا کہ وہ اپنے رہنما سے آگے کیسے چلے گا، مگر اس کی محبت میں لشکر کے آخر میں آ گیا تاکہ اپنے دوست کو بچائے۔ یہ تھا حضرت موسیٰ کے لشکر میں، مگر فرعونی کی وجہ سے ڈوب گیا۔ تھا حضرت موسیٰ کے لشکر میں، مگر ایک دوست کی وجہ سے ڈوب گیا۔ بچوں، جوانوں، تم سے بات کر رہا ہوں، ہر ایک کو دوست مت بنانا۔ خبردار، دوست بنانے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا۔ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، ہر ساتھ بیٹھنے والا دوست نہیں ہوتا۔ جب ہر ہاتھ ملانے والا، تھکے ہوئے نہیں ہے آپ بتا، ہر ساتھ بیٹھنے والا دوست نہیں ہوتا تو ہر ایک اہل بیت کیسے ہوں گے؟ ہر ایک آپ کے گھر والے کیسے بنیں گے؟ خبردار، ہر ایک کو دوست مت بناؤ۔ جو بے وفا ہو وہ دوست نہیں ہوتا، جو مشکل میں چھوڑ جائے وہ دوست نہیں ہوتا، جو میدان میں چھوڑ جائے وہ دوست نہیں ہوتا۔ ہاں آپ کو ضرورت تھی کہ وہ آپ کے ساتھ رہتا اور چھوڑ گیا، برے وقت میں چھوڑ جائے، مشکل وقت میں چھوڑ جائے۔ میں آپ کے دوستوں کی بات کر رہا ہوں۔
رحلات میں ساتھ دینے والا دوست، اور رحلت کے بعد اگر اس دوست کے گھر والوں کے ساتھ محبت نہ کرے تو یہ بھی ایک دوستی پر سوالیہ نشان۔ عزیزان گرامی، جہاں تک مجھے جانے کی میرے فقہا نے اجازت دی ہے وہاں تک تو جاؤں گا۔ ہم تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یزید کو حاکم بنایا کس نے تھا؟ اتنا بڑا فساد مسلمانوں کے درمیان بپا ہو گیا۔ کتنا بڑا فساد بپا ہو گیا، کتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ کوفے والوں کے بھائی علی رضا راجہ ہیں، کوفے والوں کے اولادیں زندہ ہیں، تو ان سے ذرا پوچھئے جس نے یزید کو بٹھایا تھا ان کی اولادیں زندہ ہیں؟ مارا خود تھا، خود رو رہے ہیں، تو میں تو سید ہوں، میں تو کوفے والوں کی اولاد نہیں ہوں، ہم تو مدینے والوں کی اولاد ہیں۔ یا جو یہ افریقی کالے امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں، یہ جو امریکی اور جو ہے وہ جرمنی اور فرانس اور لندن کے جو گورے امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں، وہ کیا کوفے والوں کی اولاد ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی کہ کوفے والوں کا اگر حلیہ ہماری طرح تھا؟ سمجھ چاہ رہا ہوں، اگر کسی کا بالغ بچہ، جوان بیٹا کسی کا شیشہ توڑ کر آ جائے تو خود ذمہ دار ہے وہ، ماں باپ ذمہ دار نہیں ہے۔ ہاں، اگر چھوٹا بچہ کسی کا نقصان کر کے آ جائے تو ماں باپ کو بڑھنا ہے، لیکن اگر جوان بیٹا، جوان اولاد کسی کا نقصان کرے تو خود ذمہ دار ہے، ماں باپ ذمہ دار نہیں ہے، اس لیے کہ بالغ ہو گیا، سمجھدار ہو گیا۔ یعنی ماں باپ تو اپنی اولاد کی ذمہ دار نہیں ہے، اور 1400 سال بعد آنے والے 1400 سال پہلے والوں کے ذمہ دار ہے۔ یہ کیسی بات؟ اچھا چلیں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، پھر اسی بات پہ رہیے گا، پھر اسی بات پہ رہیے گا کہ اگر ان کے ہم ذمہ دار ہیں تو پھر یہ کیسے کہتے ہیں آپ کہ یزید برا تھا؟ یزید کے باپ نے کیا کیا تھا؟ وہ تو ذمہ دار نہیں ہے۔ بھائی اسی قاعدے پر رہیے نا کہ اگر 1400 سال پہلے والوں کے آج ذمہ دار ہیں تو جس نے یزید کو بٹھایا، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، باپ نے تھوڑی کیا کچھ، باپ تو نہیں اولاد کا ذمہ دار ہے، تو وہ تو ذمہ دار نہیں ہے، اس کی تو کوئی، اس کا تو قصور نہیں ہے۔ بات آگے بڑھے، ہم ایک فیصلہ سنا رہے ہیں، اور فیصلہ یہ ہے کہ اگر ہمارا کسی سے، کسی کا ہم سے حلیہ ملتا ہے، حلیہ، نظریہ تو بھائی آپ کا آپ سے نہیں ملتا، نظریہ تو باپ کا بیٹے سے نہیں ملتا، سوچ تو کسی سے نہیں ملتی۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، سب کے پاس اللہ مختلف دلیلوں کے ساتھ ہے، جتنے لوگ بیٹھے سب کے پاس رسول اللہ مختلف دلیلوں کے ساتھ۔ مولا علی کو سب ایک جیسا نہیں مانتے، توجہ ہے، مانتے ہیں کہ اشتراک پہ بیٹھے، ہم مانتے ہیں کہ اشتراک پہ بیٹھے ہیں، کیسا مانتے ہیں اس میں اختلاف ہے۔ میں اسی مجلس میں بہت ساری دلائل ممکن ہے کہ مجھ سے آپ میں سے بہت سے سن رہے ہو اور وہ کہیں ٹھیک ہے مولانا کے پاس مائک ہے، بولنے دیں، ضروری تو نہیں ہے ہم مولانا کی بات سے متفق ہوں، اور مجھے بھی یہ بات پتہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھ سے متفق ہوں۔ اگر 3000 کے مجمع میں 300 لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں
یہ تھوڑی ہے کہ سارا مجمع مجھ سے متفق ہے، آپ کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے سن لیجئے، سننے گئے تھے انہوں نے 1.5 گھنٹے کا خطاب کیا، 4 باتیں ٹھیک تھی، 6 باتیں ٹھیک نہیں تھی، آپ کو اختیار ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر 1400 سال پہلے والوں کے حلیہ ایسا تھا اور ہمارا بھی ویسا ہی ہے تو ہم ان سے متفق ہیں، ضروری نہیں ہے ہم ان سے متفق ہو، ہم ایک فیصلہ کر رہے ہیں، اور فیصلہ یہ ہے کہ جس نے بھی اہل بیت کو دکھایا، رنجیدہ کیا، تکلیف دی، قتل کیا، ہم ان پہ لعنت کر کے ان سے میری بات تو پوری ہونے دیں، ہم لعنت کر کے ان سے تعلق توڑتے، تمہارا تعلق نہیں ہے تو ان پہ لعنت کرو، تم تو انہیں بچانے کے راستے نکالتے ہو کہ نہیں اللہ چاہے تو یزید کو بھی معاف کر دے، جس کا یزید معاف ہو سکتا ہے نا، نہیں میں پچھلے دنوں ایک نجی رسالے پر تھا، ماہ مبارک رمضان کے پروگرام تھے، تو روزانہ کسی نہ کسی مضمون پر مذاکرہ تھا، تو ایک دن مذاکرہ ہوا اللہ کی قدرت پر، اللہ قادر ہے، بہت اچھی گفتگو کی میرے بھائیوں نے، مگر ان میں سے ایک نے اتنی اچھی گفتگو کر کے آخر میں دیکھ خراب کر دی، پوچھ رہے میرے بھائی کیا خراب کر دی؟ دیکھ پکا کر اتنی محنت سے 6 گھنٹے میں دیکھ تیار ہوئی اور کچھ ایسا ڈال دیا کہ ساری دیکھ پھینکنی پڑے گی، تو اتنی اچھی گفتگو کی انہوں نے قدرت الہی پر اور آخر میں دیکھ خراب کر دی یہ کہہ کر کہ اللہ قادر ہے، وہ چاہے تو یزید کو جنت میں بھیج دے۔ اب جناب محفل، میں نے جلدی سے اس لیے بولا یہ کلپ ہی نہ کٹ جائے، میں نقل کر رہا ہوں کسی اور کا بات نہیں، کہیں گے دیکھو شہنشاہ نقلی نے کیا کہا ہے، بڑی مصیبت میں ہیں ہم۔ تو جب جناب محفل ہمارے سامنے آیا، جب بات ہمارے پاس آئی کہ اب ہمیں بولنا ہے کچھ، تو ہم نے قدرت الہی پر بات کی، اور پھر میں نے کہا جی رہ گئی وہ بات جو ابھی فلاں صاحب نے فرمائی کہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو یزید کو جنت میں معاذ اللہ بھیج دے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے ایک جملہ کہا تھا، وہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، میں نے کہا مولانا صاحب کو اللہ قادر ہے تو یاد رہا، اللہ عادل ہے بھول گئے۔ لبیک یا حسین، نہیں میری بات سے میں ان بچوں جوانوں کے لیے صرف ایک جملے کا سہارا لے رہا ہوں۔ عدل کی تعریف کیا ہے؟ عدل کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء علی محلہ، ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھنا عدل ہے۔ اللہ قادر ہے یہ تو یاد رہا، یہ بھول گئے کہ اللہ عادل بھی ہے، جو جس کی جگہ ہوگی وہی رکھے گا۔ اب تم فیصلہ کرو، یزید نے عبادتیں کر کے جنت بنائی یا جنت کے مالکوں کو رنجیدہ کر کے دوزخ بنائی؟
तर्जुमा कुछ ऐसा पढ़ दें जो बाद में उनके मौलाना के सामने पढ़ा गया था। बड़ी जिम्मेदारी है आपका मेरे भाई। मोहम्मद वाले मोहम्मद ये मेरे भाई अली और वलीउल्लाह तक कलमा पढ़ना चाहते हैं। मेरे जो सुन्नी मेरे भाई आए हुए हैं वो इतने ज़्यादा लंबे खिताब के आदी नहीं हैं कि वो कहेंगे जी आइंदा नहीं जाएंगे इसे सुनने। ये तो बैठ के भूल जाता है कि उतरना भी होता है। तो इसलिए मुझे ज़रा इजाज़त दीजिए। एक तो मैं जो है वो अपने भाई से पूछना चाह रहा हूँ, बल्कि कहना चाह रहा हूँ कि भाई हम शियों की वजह से शिया मत बनना। मैंने पिछले दिनों ऐसे ही एक मजलिस में दो जवान, भाई मेरी बात नहीं, दो जवान खड़े हो गए, कहने लगे कि हम शिया होना चाहते हैं। साईं इनकी ज़ईफ़ी, इनकी बुजुर्गी और इस कैफियत में भी ये विलायत अली से जवान है। इनकी सलामती सेहत के लिए बुलंदतर सलवात है। मसला ये है, आपको सबको पता है कि मैं भर्ती तो करता नहीं, मगर एक शख्स है, कोई चाहने वाला है, वो कह रहा है भाई मैं मसलन जो है वो मैं अपने आप को रोशन करना चाहता हूँ, मैं एक तरफ होना चाह रहा हूँ। अब किसी दिन मैं हाथ खोल के पढ़ता हूँ, किसी दिन बांध के पढ़ता हूँ, मैं सबके सामने ऐलान कर दूँ ना ताकि एक तरफ हो जाऊँ। ये भी एक सबक होता है। तो मैं इनसे कहूँगा कि कहें ला इलाहा इल्लल्लाह। आप सब क्यों नहीं कह रहे हैं? अच्छा, जो नहीं कहना चाह रहा मैं ज़ाहिर है कोई मुमकिन है हिंदू भाई भी आया हुआ कि भाई ज़बरदस्ती उन्होंने हमें तो मुसलमान ही बना दिया। तो ज़बरदस्ती नहीं है, जो कहना चाहता है वो कहे, जो नहीं कहना चाहता वो सुने। कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह वसीयु रसूलिल्लाह खलीफतुहु बिला फासल। अल्लाह की वहदानियत का इकरार करता हूँ, रसूलुल्लाह की खातमियत का ऐलान करता हूँ, मौला अली की विलायत का इकरार करता हूँ। मैं अल्लाह की वहदानियत, रसूलुल्लाह की खातमियत, 12 इमामों की इमामत का इकरार करता हूँ। 12वें इमाम इमाम महदी दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं, इस वक्त ग़ैबत में हैं, यानी मैं उन्हें पहचानता नहीं, जिस दिन पहचानने लगूंगा उसी दिन ज़ुहूर का दिन होगा। इन अय्याम में दीन समझने का जरिया फुक़हा इमामिया उलमाए किराम को जानता हूँ। एक अच्छा मुसलमान बन के रहूंगा, एक अच्छा शिया बन के रहूंगा, सुन्नियों से प्यार करूंगा, किसी से नफरत नहीं करूंगा, अच्छा पड़ोसी बनूंगा, अच्छा पाकिस्तानी बनूंगा, अच्छा शहरी बनूंगा, अच्छा रिश्तेदार बनूंगा, और इस दुनिया से जाते हुए अपने इन अकायद पर कायम रहूंगा। इनकी सलामती के लिए बुलंदतर सलवात।
थोड़ी सी और सुन लीजिए बस। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तवज्जो आयात के साथ भेजे गए। लक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना क्यों अन अखरिज कौमका मिनज़्ज़ुलुमात इलन-नूर। आखिरी मेरा खिताब है इस सिलसिले का, इसलिए आयत जल्दी से आयत को पूरा सुन लीजिए। हजरत मूसा को अल्लाह ने आयात के साथ भेजा ताकि अपनी कौम को हजरत मूसा जुल्मतों से निकालकर नूर की तरफ ले जाए। और जिस दिन जुल्मत से निकालकर फिरौन से जिस दिन निजात दिलाई ना, उस दिन को यौमुल्लाह कहा जाता है। यानी जिस दिन जुल्मत से निकाल के नूर की तरफ ले जाया जाए वो दिन अल्लाह का दिन है। हाँ जाहिर है ये सफीर अल्लाह के है ना। जब किसी मुमलिकत में सफीर अच्छा काम करता है तो तारीफ मुमलिकत की होती है ना। जब हजरत मूसा इंसानों को जुल्मत से निकाल के नूर की तरफ लेके जाएंगे तो कामयाब तो मूसा हुए, मगर अल्लाह कह रहा है ये मेरा दिन। मुमलिकतों में कामयाब सफारतकार कामयाबी हासिल करता है, मगर उन्वान नाम शोहरत किसकी होती है? उस मुल्क की होती है। इसलिए कि उस मुल्क का सफीर है जिसने ये उस मुमलिकत में अच्छी सफारत की है। अल्लाह का दिन है, कामयाब मूसा हुए, कामयाब मूसा अलैहिस्सलाम हुए। अल्लाह कह रहा है ये मेरा दिन है। यानी कोई अल्लाह का नुमाइंदा कामयाब हुआ है, अल्लाह का सफीर कामयाब हुआ है। तो अगर जुल्मत से, अंधेरे से, कुफ्र से निकालकर नूर की तरफ, तौहीद की तरफ, हिदायत की तरफ ले जाया जाए तो वो दिन जो निजात का दिन है वो यौमुल्लाह है। लिहाजा आयत ने क्या कहा? वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। ऐ मूसा अपनी कौम को जुल्मतों से निकालकर नूर की तरफ लेकर आओ और अल्लाह के अय्याम को दोहराओ। यानी जब जब कामयाब हुए हो ना तो मेरी तरफ से उन दिनों को दोहराओ। उन दिनों को याद रखेंगे तो दोहराएंगे ना, वो दिन पता होंगे तो दोहराएंगे ना। यानी हिजरत की रात क्या है पता होगी तो दोहराएंगे ना। जंगे बद्र में कामयाबी हुई पता होगी तो दोहराएंगे ना। जंगे खंदक में कामयाबी हुई दिन पता होगा, जीतने वाला पता होगा तो दोहराएंगे ना। जहां जहां अल्लाह का सफीर कामयाब हुआ अल्लाह ने कहा ये मेरा दिन है। अच्छा आपका दिन कैसा गुजरा? मेरा दिन बड़ा अच्छा गुजरा, वो दिन बड़े अच्छे थे, मेरे उन दिनों जैसे दिन ही नहीं है। दिन तो भाई हमारे हैं, इसलिए कि हमारी उम्र है, हम दुनिया में आए हैं, इस उम्र में है। अल्लाह के दिनों का क्या मतलब है? जिस दिन अल्लाह है साबित हो जाए वो दिन अल्लाह का दिन है। जिस दिन इंसान पुकार के कहे कि अल्लाह है और जो साबित कर रहा हो वो अंबिया की सूरत में हो, वो अल्लाह के औलिया की सूरत में हो, तो वो दिन अल्लाह का दिन है। वो यौमुल्लाह है, यौमुल्लाह अल्लाह का दिन। उस दिन जिस दिन अल्लाह है साबित हो रहा है वो यौमुल्लाह। अब हजरत आदम ने जिस दिन निजात दिलाई वो यौमुल्लाह। नूह ने कश्ती बनाकर उम्मत को निजात दिलाई वो यौमुल्लाह। हजरत मूसा ने जिस दिन नील में से गुजारा वो यौमुल्लाह। ये सारे यौमुल्लाह है ना। अब कंजुल उम्माल मेरे भाइयों की हदीस की किताब, उसकी एक हदीस, उसमें लिखी एक हदीस सुन लीजिए। इन्ना आशूरा अय्यामुन मिन यौम अय्यामुन मिन अय्यामिल्लाह। इन्ना आशूरा यौमुन मिन अय्यामिल्लाह। आशूरा अल्लाह के दिनों में से एक दिन है। जिस दिन अल्लाह है साबित हुआ है उनमें से एक दिन आशूर का दिन है। मैं मौलवी, मैं खतीब, मैं जाकिर, मैं वाइज, मैं मुकर्रिर, अल्लाह है पर अनगिनत दलीलें देता रहूं, वो सब एक तरफ। और असर आशूर इमाम हुसैन का इत्मीनान कि अल्लाह है, ये एक तरफ। गले पे खंजर चल रहा है और ज़बान पे अल्लाह की तस्बीह है। ज़बान पर अल्लाह की तस्बीह।
جب پہلا بار ہوا نا تو آواز آئی بسم اللہ، دوسرا بار ہوا آواز آئی وباللہ، 13 بار ہوئے امام کی گردن پہ۔ خنجر کند تھا، سخت جملہ ہے، 13 ضربیں ماری ہیں سنی شیعہ تاریخوں میں۔ خنجر کند تھا یا کسی ماں نے ہاتھ رکھا ہوا؟ میرے حسین کو نہ مار، میرے بچے کو نہ مار، 13 ضربوں پر، اور ہر ضربت پر ایک آواز، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ توب علیک انک انت التواب الرحیم، انا للہ وانا الیہ راجعون، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ یہ وہ کلمات ہیں جو امام حسین نے اپنی شہادت کے موقع پر اپنی زبان پہ جاری کیے ہیں۔ جب آئے ہیں نا میدان میں تو ایک مناجات کا جملہ امام سے نقل ہوا ہے، فرماتے ہیں ترکت الخلق طرا لہواک، یا اللہ میں نے ساری مخلوق تیری خاطر چھوڑ دی، وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ كَيَرَاكَ، اور اب میں اپنی سکینہ کو یتیم کر رہا ہوں، اجرکم اللہ، میں اپنے بچوں کو یتیم کر رہا ہوں تاکہ تیرا دیدار مجھے مل جائے، تاکہ تیرا دیدار مجھے مل جائے۔ جیسے میر انیس کہتے ہیں ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، امام حسین یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی فدیہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین۔ میرا علی اکبر تیرے قابل کہاں تھا؟ میرا عباس بازو تیرے قابل کہاں تھے؟ میرے قاسم کا نازنین نازک بدن تیرے قابل کہاں تھا؟ میرے اونو محمد تیرے قابل کہاں تھے؟ یا اللہ میں نے سب سے بڑی کمائی علی اصغر تیرے حوالے کر دیا، میرا علی اصغر تیرے قابل کہاں تھا؟ اب میں خود آ رہا ہوں یا اللہ، اب مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اس کیفیت میں حسین مولا میدان کربلا میں پہنچے، دشمن کو خطبہ دے کر حجت تمام کی ہے۔ جب کسی نے جواب نہیں دیا، جو لوگ نہیں چاہتے تھے مگر دباؤ میں تھے، پیسے کی لالچ میں تھے، وہ خاموش رہے، انہوں نے ساتھ نہیں دیا حسین کا۔ پھر فرمایا تم جو میری بات پر جواب نہیں دے رہے، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ تمہارے شکم حرام مال سے پر ہو گئے ہیں، اور جو حرام کھاتا ہے اسے نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے۔ میدان کربلا ہے، زہرا کا لال گھوڑے سے زمین پر آ رہا ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، مگر گھوڑے نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے کہ حسین زمین پر آئے تو انہیں تکلیف نہ ہو۔ میرے مولا نے زین چھوڑی ہے، زین چھوڑی ہے، میں نہیں بیان کر سکتا کہ کیسے آئے ہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ زمین تک آنے میں بہت دیر لگی، تیروں پر معلق بنایا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پھر ایسا وقت آیا، پھر ایسا بھی وقت آیا کہ میں عربی میں 3 جملے پڑھوں گا، مجھے اجازت دیں کہ میں ترجمہ نہ کروں، اور میرا محترم عزادار مجمع ان جملوں کا کچھ آشنا ہوگا۔ پہلا جملہ تو یہ ہے کہ امام کی پیشانی زمین پر تھی، تو شمر نے امام کو پشت پہ زمین کیا۔ اب وہ جو عربی کا جملہ، اجرکم اللہ، وہ جو عربی کا جملہ
مجھے اجازت دیں کہ میں ترجمہ نہ کروں. جب امام پشت زمین آئے نا، روح آسمان ہوئے، حضرت کا چہرہ آسمان کی طرف ہوا، تو مقتل کی کتابوں میں، مقتل تاریخ، مقتل یعنی تاریخ، مظلوموں کی تاریخ، اور مقتل سنی شیعہ دونوں نے لکھا ہے، بلکہ سب سے پہلا مقتل لکھنے والا ہی اہل سنت ہے. ابھی مخنف شیعہ نہیں تھے، ابھی مخنف شیعہ نہیں تھے جنہوں نے پہلا مقتل ترتیب دیا ہے. رامیوں سے پوچھ کر، سپاہیوں سے، قاتلوں سے، امام سجاد سے سن کر، اور جب کتاب بنائی ہے نا اس نے کہ کربلا میں کیا ہوا، سن رہے ہیں؟ امام روب آسمان پشت زمین ہے. اب وہ 3 جملے عربی کے کیا ہیں؟ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ وَأَخَذَ بِلَحْيَتِهِ. اللہ اکبر. اللہ کرے میرا مجمع پہنچے جہاں میں جانا چاہتا. وَرَكَضَ یا وَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ خَدِّهِ. امام نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اسے برس کے نشان تھے، شمر کو برس کے نشان تھے. اور نبی نے فرمایا تھا ایک دن اپنے بچے کو گلے لگا کر حسین کے قاتلوں کی نشانیاں بتائیں. امام حسین کو خود نبی نے، سرکار دو جہاں نے، نانا نے نواسے کو بتایا تمہیں جو مارنے والے ہوں گے میرے بچے، میں تمہیں ان کی نشانیاں بتاتا ہوں. فرمایا ان میں سے ایک ہوگا جو تمہارے سر کو کاٹے گا، وہ ہوگا کہ جسے برس کے نشان ہوں گے. جب امام نے آنکھیں کھول کر دیکھا نا تو اس کے تو منہ پر، ہاتھوں پر برس کے نشان تھے. تو امام نے فرمایا صدق جدی رسول اللہ. میرے جد رسول اللہ نے سچ کہا. مجھے مسائل کے باب میں جلدی نہیں ہے، میں ایک سن جملہ کہنے جا رہا ہوں. عزتدارو، یہ جو منظر تھا نا کہ شمر سینے پر، میرے مولا کی ریش مبارک پر ہاتھ، دنیا کا دستور تھا کہ اگر کوئی خاتون گھر سے باہر نکل کر کسی رستے پہ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے کھڑی ہو جاتی تھی نا، تو گزرتے ہوئے لوگ سمجھتے تھے اس کی کوئی حاجت ہے، یہ کسی پریشانی میں ہے، یہ مدد مانگنا چاہتی ہے. سنیں گے نبی ذاتی نے 10 مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھا. کوئی آگے بڑھ کر نہیں بول رہا کہ زینب تمہیں کیا چاہیے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس اتنا ہے کہ حسین مولا نے اسی کیفیت میں اشارہ کیا کہ زینب خیمے میں چلی جا. امام نہیں چاہتے تھے. ایک مرتبہ جناب زینب خیمے میں داخل ہونے لگی تو زلزلہ آیا. ہاں زمین کربلا پہ زلزلہ آیا. ایک مرتبہ ایک سیاہ آندھی چلی تو جناب زینب نے امام سجاد کا بازو ہلایا. امام بستر عدالت پر ہے، بیمار ہے، بازو ہلا کر کہا زین العابدین اٹھو، زمین کربلا کو زلزلہ آ رہا ہے. زین العابدین کالی آندھی چل رہی ہے. تو امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں مجھے سہارا دیجئے. اب جو سہارا دیا ہے نا، زمین کو ہلتے ہوئے دیکھا، فرمایا خیمے کا پردہ ہٹائیے. امام اپنے عصا کے سہارے سے کھڑے تھے. جناب زینب آگے بڑھی، پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا؟ نیزے کی علی پر حسین کا ساتھ. آباد دیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اترک پر اللہ.
ہو گئی، ایک منزل اور آگے آ جائیے۔ اللہ آپ کو حوصلے کے ساتھ سننے کے موقع، توانائی، مجھے توفیق دے کہ میں صحیح بیان کر پاؤں۔ کربلا کا میدان ہے، خیمے لوٹ رہے ہیں، سر جھولا، سوچ کے بول رہا ہوں، سر سے چادریں اتر رہی ہیں۔ جو زینب اپنے بابا کے سامنے بغیر چادر کے نہ جاتی ہو، جو بیوی اپنے بھائیوں کے سامنے بغیر چادر کے نہ جاتی ہو، اس بیوی کے ساتھ کیا ہوا؟ مجھے پتا ہے کہ مجلس میں خواتین بھی ہیں، ان کا اہتمام کیا ہوا ہے، بالائی منزلوں میں خواتین بیٹھی ہیں، ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی آئی۔ عزیزانو، 4 سال کی بچی آپ میں سے بہت سو کے گھر میں ہوگی۔ 4 سال کی بچی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ 4 سال کی بچی اکثر اپنے بابا کی گود میں ہوتی ہے، اکثر اپنی ماں کی گود میں چڑھی رہتی ہے۔ اب اس 4 سالہ بچی کو اگر حسین بالیاں لا کے دے اور اپنے سامنے کانوں میں پہنائے، اور عاشور کے دن ادھر حسین کا لاشا پامال ہو رہا ہو، ادھر حسین کی بچی کی بالیاں کھینچی جا رہی، جب تک یہ بچی زندہ رہی تھکے گا نہیں۔ اللہ آپ کو حوصلہ دے، مجھے جلدی نہیں ہے۔ جب تک یہ بچی زندہ رہی، کانوں کو ہاتھ لگا کے کہتی تھی، پھوپھی اماں میرے کان دکھتے ہیں، بھیا میرے کان دکھتے ہیں۔ نبی ذاتیوں کو اسیر بنایا گیا، زندان شام میں رکھا گیا۔ ایک دن یہی بچی، اجرکم اللہ، ایک دن یہی بچی سوتے سوتے اٹھی، اور کبھی زندان کے اس کونے میں، کبھی گرتے اٹھتے اس کونے میں، کبھی گرتے اٹھتے اس کونے میں، اور کبھی پھوپھی زینب کے پاس آ کے کہتی ہیں، کبھی بھائی کے پاس، بھیا ابھی بابا یہاں آئے تھے، ابھی بابا یہیں تھے، وہ کہہ رہے تھے سکینہ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ بھیا، پھوپھی اماں رباب میرے بابا کہاں چلے گئے؟ ساری بیویاں بچی کی بہن پر رونے لگی۔ آپ تو 1400 سال کے بعد رو رہے ہیں نا؟ سلام ہو جناب رباب کے حوصلے پر۔ جب بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی تو یزید کے آرام میں خلل پڑا، برابر میں ہی تو محل تھا، یزید کے آرام میں خلل پڑا۔ پوچھنے لگا کنیزوں سے، یہ بچی کیوں رو رہی ہے؟ کہ اسے اپنے بابا یاد آ رہے ہیں، اسے حسین یاد آ رہے ہیں۔ تو کہنے لگا وہ سر لے جاؤ، حسین کا سر جو ہمارے دربار میں رکھا ہے وہ اٹھا کے لے جاؤ۔ اب ایک تشت آیا، زندان شام میں کچھ کنیزیں لے کر آئی، اور تشت لا کے درمیان میں رکھ دیا۔ جب اس کا رومال ہٹایا نا، تو دور سے بیٹھی بیوی سکینہ نے اس سر کو دیکھ کر امام سجاد کو دیکھا اور فرمایا، بھیا یہ کس کا سر ہے؟ بھیا یہ کس کا سر ہے؟ تو امام سجاد نے آواز دے کر کہا، سکینہ بابا آئے۔ تو سنیں گے، بچی کھڑی تو ہو گئی مگر پیروں میں دم نہیں تھا، زمین پر گری پھر اٹھی، ادھر سے بیوی زینب پڑھی، ادھر سے ماں رباب پڑھی، سہارا دیا بچی کو، اور سر حسین کے قریب آئی تو بابا کا سر اپنی گود میں لیا۔ حضرت اللہ، بابا کا سر اپنی گود میں لیا تو سر کو دیکھ کر فرمان لگی، بابا یہ آپ کی پیشانی پر کس نے پتھر مارا ہے؟ بابا یہ آپ کے رخساروں پر کس کا خون ہے؟ بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹی ہیں؟ حضرت اللہ، جنہیں رونا نہیں آ رہا اللہ سے آنسو مانگیں، جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں۔ بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹی؟ پھر سنیں گے کیا کہا؟ کہ بابا مجھے تماچے مارے، بابا میرے گوشوارے اتار لیے، بابا بابا بابا، پتی نے بابا بابا کہہ کے لبوں پہ لب رکھ دیے۔ کچھ دیر کے بعد سسکنے کی آواز بھی بند ہو گئی۔ امام سجاد آگے آئے، بہن کی نبض پر ہاتھ رکھا،
आवाज आई अम्मा ज़ैनब अम्मा कबाब को संभालिए, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन की अदाकार जिंदा में शाम में रहलत कर गई। या हुसैन